बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। सियासी माहौल में जी वाज़ेह तौर पर अब तब्दीली नज़र भी आ रही है। एक तरफ तो अलीमा खान साहबा ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बता दिया कि जी 24 नवंबर, जी हाँ, इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल रखी है। वो जो कहा था ना कि नवंबर में डू और डाई वाली पोज़ीशन है, और अब जब वर्कर बाहर निकलेगा तो वो ऐसे वापस नहीं जाएगा जब तक उन 4 मुतालबात को पूरा ना किया जाए। तो वो तारीख तो 24 नवंबर आ गई। लेकिन मैंने बोला कि एक माहौल खिंच रहा है। मैं ज़रा उन अहम तरीन चीज़ें हैं, वो इसके साथ इसको अटैच करेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर नज़र आ जाएगी। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप साहब आए तो पीटीआई का सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जितना भी था, जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने थोड़ी बहुत उम्मीदें लगाई, एक सर्टेन एक बयानिया भी डेवलप बना हुआ। लेकिन हुकूमत ने उस बयानिए से ज़्यादा बयानिया बनाना शुरू कर दिया। ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह, हमारे वज़ीर इत्तलात, ये सब एक चीज़ बनाना चाहूँगे कि इसको एज़ अ अपॉर्च्युनिटी ले लें इमरान खान साहब के लिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब के मामले को ना, क्योंकि इमरान खान साहब को ज़्यादा देर ये जेल में रख नहीं सकते और जब ज़्यादा जुल्म भी नहीं कर सकते। तो ये एक डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो पीटीआई का फॉलोअर्स था, उन्होंने ये सब बातें लेके चली। तो अपॉर्चुनिटी हुकूमत ने इसको कैसे बनाया और फिर रास्ते भी निकालना शुरू कर दिए, क्योंकि इमरान खान साहब जब तक जेल में है ना, इस हुकूमत के लिए, इस सिस्टम के लिए, इस हुकूमत के फैसिलिटेटर्स के लिए हर लिहाज से ना बहुत लीथल हो गए हैं, और बहुत ज़्यादा लीथल हैं भी, और अब ये मजीद हो गए। और अब तो छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चे हैं ना, उनसे भी पूछ लो ना पाकिस्तान में क्या चल रहा था, वो आपको यूं करके बताएंगे। अब किसी को सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। यानी कोई इतना जहन भी नहीं लगाता, शायद इतना आसान कर दिया गया हम चीज़ों को। वो 90 की दहाई में तो थोड़ा सोचते बोझते बाम शबाम शक शुक की गुंजाइश, तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। अब इमरान खान साहब को जितना ये जेल में रखेंगे ना, उसका मजीद फ़ायदे से फ़ायदा ही है वो भी इमरान खान साहब को, और इनको मुसलसल नुकसान है। और इसके लिए ये लोग इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल करना चाहते हैं, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल करना चाहते हैं कि जी साडे मगरों लै जाए, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट कोई इन्वॉल्वमेंट आए और वो इमरान खान साहब को मुल्क से बाहर ले जाए। सीनियर एंकर पर्सन है, तजियाकार भी हैं, सहाफ़ी हैं, मोहम्मद मालिक साहब, उन्होंने एक इंकशाफ क्या किया, इस खबर की तस्दीक की है मेरी। वो कहते हैं कि बैरूनी तौर पर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए प्रेशर आने पर इमरान खान साहब को बाहर जाने का ऑप्शन दिया जाएगा। ये आज का नहीं है मालिक साहब, काफ़ी पहले का है। ऑप्शन दिया जाएगा जो इमरान खान साहब कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने इससे पहले भी कबूल नहीं किया था, ठीक है। उन्होंने कहा फिर इल्ज़ाम सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर नहीं आएगा। मतलब इमरान खान साहब को ऑफर दी जाएगी कि जी बैरूनी तरफ से प्रेशर है, वो आपको लेना चाह रहे हैं, आप अपने पसंद के मुल्क में चले जाएं, जो कुछ भी है, और वो इसको रिफ्यूज़ कर देंगे। तो ये हो सकता है जी, और ये फरमाइश है जी, मैं ये भी आपको बता दूं, क्योंकि ये लोग ये कहेंगे कि ओहो इमरान खान नहीं गए, इंटरनेशनल लोगों ने कहा था, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे हम भेज रहे थे, वो नहीं गए तो हम क्या कर सकते हैं। हमने तो नहीं चाहता कि इमरान खान सबको ऐसे भेजे। ये सारी एक गेम है। और आप देख रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा है, शायद छोटा आदमी नहीं है ख्वाजा आसिफ, ये आपने जहन में रखना। वजीर दिफा, जी इस्टेब्लिशमेंट का सिविल चेहरा, ये उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय द बुक। वैसे तो वो अंडर उनके आते हैं, पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के हुक्म पर वो जी 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 करते हैं, लेकिन बाय द बुक इस्टेब्लिशमेंट उनके अंडर आती है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उनके अंदर आती है। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इस तरह की बातें शुरू कर दी हैं, और वो कहते हैं कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया हुआ है, लोग कह रहे हैं कि इमरान खान, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के लोग कह रहे हैं कि इमरान खान हमें दे दें। मतलब ये बयानियां बनाना भी शुरू कर दिया है। तो यहाँ एक ये पोजीशन को भी देख लें। दूसरी तरफ क्या चीज़ें इसके साथ अगर मैं आपको अटैच करूं, कुछ खबरें दूसरी वाली भी हैं। जिस तरह मैं अब बाकी मामला, ये भी खबर एक हमारे साफ़ी हैं साले ज़फ़र साहब, आमतौर पर नून लीग की लाइन टोक करते हैं, वो दिलो जान गुर्दे किडनी हर जगह से वही कर रहे होते हैं। अच्छा, उन्होंने इंतहाई बावसूख इंतहाई बावसूख इंतहाई बावसूख ज़राए कह के बात करते हैं। तो वो दिलचस्प काम शुरू किया, ज़ाहिर बात है इंतज़ार तो किया जा रहा था कि मखसूस नशस्तों का फैसला इलेक्शन कमीशन एक वक्त आने पर दे, जब सारी फील्डिंग अपनी मर्जी की खड़ी हो। अब आइनी बेंच बन गए। तो साले ज़फ़र साहब इंतहाई बावसूख ज़राए के साथ ये दावा करते हुए कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने खसूसी नशस्तों की बहाली समेत नज़र सानी पे जितने भी थे रिव्यू वाले, उनके फैसलों के लिए मारूज़ात मुरतब कर लिए हैं।
مطلب مالی ہو سکتی ہے مخصوص نشستوں کی، مگر وفاقی حکومت نے یہ تمام کام مخصوص نشستوں کی بحالی کے لیے جو بینچ ہے نا اس کے سپورٹ کرنا ہے، اور یہ تمام کے آئینی بینچ سنیں گے۔ مطلب اصلی آئینی بینچ جو اس وقت بنا ہوا ہے وہ ہی سنے گا، اور مگر یہ بھی ایک سنگین فیصلہ ہو سکتا ہے سر، کیونکہ اگر پاکستان کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ، اس کے بعد جسٹس منیب اختر اور کچھ ججز نے یہ کہہ دیا اور یہ سٹینڈ لے لیا کہ جن ججز نے فیصلہ سنایا تھا مخصوص نشستوں کا، ریویو میں اگر وہی جج نہیں ہے تو یہ کیسے فیصلہ مانا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ اصول ہے کہ جن ججز نے فیصلہ دیا ریویو ان کے سامنے لگتا ہے، تو آئینی عدالت میں، آئینی بینچ میں تو اکثر جج ہی وہ ہیں جو ریویو کے اندر شامل نہیں تھے، اور جو شامل ہیں جس میں جسٹس امین الدین تک شامل ہیں، ان سب نے تو الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ اگر آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانے تو اب حق جانب ہے، آپ آئین عدولی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو اپنا کنسنٹ دے چکے ہیں، تو اس سے بڑی زبردست قسم کی کمپلیکیشن آ سکتی ہیں، کیونکہ یہ آئینی بینچ کے بیشتر ججز جس میں ان کے جسٹس امین الدین ہو گئے، جسٹس نعیم افغان ہو گئے، یہ تو اپنا کنسنٹ دے چکے ہیں حکومت کے حق میں کہ آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی نہ مانیں، تو یہ ایک بڑا معاملہ ہے، کیونکہ سربراہی مشکوک ہے آئینی بینچ کا، تو وہ کیا فیصلہ دے گا؟ مشکوک ہے، لٹرلی مشکوک آدمی ہے، جس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کمپلین ہے کہ اس بندے نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے احکامات کی حکم عدولی کا حکم دیا ہے اپنے اختلافی نوٹ کے اندر، تو آپ یہ اندازہ لگا لیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں دیگر کچھ پولیٹیکل چیز بولوں، آج بڑے عرصے کے بعد، کیا پتہ نہیں کبھی بولے ہی نہیں ہے، حسین نواز صاحب نے رسپونڈ کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے جج سے ریٹائرڈ اعجاز افضل صاحب نے 3-4 دن پہلے خاموشی توڑی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا پاناما کیس کے حوالے سے، انہوں نے کہا جتنی بھی سزائیں نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا پاناما میں، اور وہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے میں، اقامے والے میں، بالکل میرٹ پہ تھی، وہ تمام چیزیں ایسی تھیں۔ انہوں نے پھر وہ بھی بتایا کہ جو واٹس ایپ گروپ کی بات کریں وہ رجسٹرار نے بنایا تھا، کسی جج نے نہیں بنایا تھا، واٹس ایپ کال بھی رجسٹرار نے کی تھی، کیونکہ جو جے آئی ٹی حکومت نے بنائی تھی، نون لیگ کی حکومت تھی، وہ جے آئی ٹی میں نون لیگ اپنے ہی مرضی کے افسران رکھنا چاہ رہے تھے تاکہ نواز شریف صاحب کے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ میں نے کہا ذرا قانون کی سپرمیسی کے لیے اور جے آئی ٹی کی پیوریفیکیشن کے لیے ہم نے جان بوجھ کے ایسی چیزیں رکھی تھی۔ اس کا حسین نواز صاحب نے آج جواب دیا، رد عمل دیا، وہ حسین نواز صاحب جو پہلے بھی پھنسا چکے ہیں کہ ہماری تو کوئی جائیداد ہی کوئی نہیں ہے، جو کچھ ہے خادم کا ہے، لائک اس طرح کی چیزیں۔ پھر مریم نواز صاحبہ نے بھی بولا تھا کہ ہماری پاکستان میں کیا تو باہر بھی کوئی جائیدادیں نہیں ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں، اب تو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ کون بینیفیشری اور کون کوئی نہیں۔ تو آج حسین نواز صاحب نے جواب دیا، میں نے کہا میں ذرا بتا دوں جیسے اعجاز افضل صاحب کو۔ انہوں نے کہا میری تصویر، اچھا انہوں نے کہا جو جے آئی ٹی کی تشکیل تھی وہ تعصب اور رازداری اس کی عیاں کی تھی، جو جے آئی ٹی بنائی گئی تھی۔ جیسے اعجاز افضل نے واٹس ایپ کال کر کے جے آئی ٹی کیوں تشکیل دی تھی، میری تصویر وہ آئی تھی نا، مجھے یوں کر کے بیٹھے تھے، کہ میری تصویر جو تھی وہ بھی جان بوجھ کر لیک کی گئی تھی تاکہ میری تذلیل کی جا سکے۔ نواز شریف صاحب کے اقامے کا انہوں نے دفاع کیا ہے، انہوں نے کہا نواز شریف صاحب کا اقامہ انتظامی تھا، کرپشن نہیں تھی، یعنی انہوں نے جو استبدال دیا اس کا کوئی وزن نہیں تھا۔ کامے کی حد تک تو میں صحیح کہتا ہوں کہ بھائی یہ کامے والی سزا تو بنتی بھی نہیں تھی۔ نواز شریف پاکستان میں کس کا کامہ نہیں ہے؟ ساری بات ہے، جب فوراً بھاگنا تو پھر اقامہ ضروری ہوتا، غیر معینہ مدت کے لیے رہنا تو تب بھی اقامہ ضروری ہوتا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں پارلیمنٹ کے اندر ایک ایک ہمارا ایم این اے، وزراء تو اپنی جگہ پر، ایک ایک ہمارے پاس کسی نہ کسی ملک کا اقامہ ان کے پاس ضرور موجود ہے، کیونکہ نیشنلٹی رکھ کے وہ پارلیمنٹ کے ممبر بن نہیں سکتے۔ تو حالات کے برے ہوتے ہوئے ورک کے پلٹنے میں تھوڑا وقت تو پاکستان میں آپ کو پتہ لگتا ہے نہیں۔ لے جی، خبر تھی جو وہ دڑے بندی والی نا پی ٹی آئی کے اندر، اس میں مجھے اور آپ کو کوئی اب گمان ہے نہیں کہ یہ دڑے بندی والی پوزیشن چل رہی ہے، یہ ہے پھر افضل مروت صاحب بھی کہتے ہیں، بڑے لوگ یہ کہتے ہیں، ہمیں تھوڑا اندازہ بھی ہے۔ دڑے بندی سے زیادہ نا میں اس کو خوف زدہ لوگوں کی بات کرتا ہوں، جو جتنی باہر قیادت ہے نا اس میں 80% تو خوف زدہ لوگ ہیں احتجاج وغیرہ کے حوالے سے، جو دلیر ہیں یا تو وہ انڈر گراؤنڈ ہے یا وہ اندر ہیں۔ تو اتنا چیز ہے کہ 90%، 80-90% بہادری کا ذرا عنصر کم ہی ہے۔ انصار عباسی صاحب یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اسلام آباد میں جو ڈو اور ڈائی احتجاج ہے نا، اور اسلام آباد میں ممکنہ دھرنے کے لیے جو تاریخ چاہتے ہیں، جو اس کو بھی علیمہ خان صاحب نے 24 نومبر کو بتا دیا، ان کی پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں نا پی ٹی آئی کے، ان کی جانب سے عمران خان صاحب کو یہ قائل کیا جا رہا ہے کہ مناسب انتظامات
فوائد اور نقصانات سوچے بغیر کسی احتجاج کا اعلان کیا گیا تو یہ الٹا نقصان دہ ثابت ہوگا۔ یہ عمران خان صاحب کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ پی ٹی آئی کے ذرائع نے بتایا کہ پارٹی کے سینئر رہنما اراکین پارلیمنٹ، یہ اظہار باعث کہتے ہیں مجھے سینئر رہنماؤں نے بتایا، پی ٹی آئی کے ذرائع نے لیکن بتایا ہے پارٹی کے سینئر رہنما اراکین پارلیمنٹ، ان کا تعلق کے پی کی حکومت سے بھی ہو سکتا ہے، وہ بھرپور احتجاج کے حامین نہیں ہیں۔ حالانکہ شعلہ بیان رہنماؤں کو بھی ڈر ہے پی ٹی آئی کے کہ بھرپور احتجاج کارگر ثابت نہیں ہوگا، جس سے پارٹی اور اس کے مقصد کو نقصان ہوگا۔ یہ بات ثابت ہوتی ہے سمیع ابراہیم صاحب کی کہ عمران خان صاحب نے جو ثوابی جلسے سے متعلق جیل سے پیغام بھیجا تھا، وہ کمپرومائز ہوا تھا، وہ پیغام منوان ہو بہو نہیں پہنچایا گیا تھا، مسلط سے قیادت نے کام لیا تھا۔ اور یہ ڈو اور ڈائی پر نہ جائیں، مطلب ایک گروپ ڈو اور ڈائی چاہتا ہے کہ اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ احتجاج کے بغیر کیا ہوا، ایک بھرپور ذرا پتہ چلے احتجاج اور پرامن احتجاج بھرپور قسم کی، اس کی ویڈیوز میں پتہ چلے یار، جو چاہے مرضی کر لیں یار، کچھ پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ آئینی ترمیم کرنی ہے آئینی ترمیم کر لیں، بینچ بنا لیں، جج بڑھا لیں، کیا ہے یار، جس کو اندر دینا اندر دے دیں۔ 144 لگا کے کسی پہ آپ نے احتجاج میں بھی پابندی ہے، ہر چیز پہ پابندی ہے، یہ کیا چیز ہوگی؟ ایک بار عوامی اس خوف کے بت کو توڑے جو انہوں نے خود ہی توڑوا دیا ہے 144 لگا کے، اس کو توڑ کے پتہ تو ایک پورا من احتجاج، ایک پروٹیسٹ ہو، پتہ چلے ویڈیوز اتنے ریچ ہوں، پتہ چلے سارے فیصلہ دیکھو پاکستان کی عوام چاہتی کیا ہے، پتہ تو ان کو ہے، لیکن کیسے روکیں؟ ایون انصار عباسی صاحب کہتے ہیں، شیخ وقاص اکرم صاحب سے بھی میری بات ہے جو جنرل سیکرٹری ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہاں پارٹی میں احتجاج کے حوالے سے دو رائے پائی جاتی ہے۔ یہ چل رہا ہے سر، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔